السلام علیکم فورتھ کلاس سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر آپ نے آج کھولنا ہے 62، ٹھیک ہے۔ آج بچوں ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے، ہمارا اگلا جو نیا لیسن ہے وہ ہے کسان اور بادشاہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ اس میں آپ کو تصویر بھی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ یعنی کسان ہے، اور دوسرے پیج پہ جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ کسان اور بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ جو سبق ہے یہ کسان اور بادشاہ کے بارے میں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ ہاں جی، دیکھیں سبق ہے کسان اور بادشاہ۔ کسان کون ہوتا ہے؟ جو کھیتوں وغیرہ میں کام کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کسان۔ بادشاہ یعنی اس سلطنت کا مالک۔ ہاں جی، دیکھیے خاص الفاظ ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس۔ خاص الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تنہا، گستاخی، کان بھرنا، رائے گاں، آخذ۔ یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ دیے گئے۔ ہاں جی، دیکھیے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ آپ میرے ساتھ ساتھ کریں گے جیسے ہم کیا کرتے تھے کلاس میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت بچوں آپ کو پتہ ہے سیر و تفریح کرنا، سیر و سیاحت میں گزارا۔ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں بچوں وہ ان کے کیا نام ہیں؟ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ بوستان کے معنی ہوتے ہیں خوشبو کا مقام، ٹھیک ہے۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں۔ حکایات بچوں جمع ہے حکایت کی، یعنی کہ داستان، کہانیاں وغیرہ۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت جیسے شیخ سعدی ہیں وہ کیا ہے؟ شخصیت ہے، انسان ہے۔ شخصیت نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں۔ حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ دانائی یعنی عقل مندی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستان میں فرماتے ہیں، بوستان یہ آپ نے اوپر پڑھا ہے بچوں ابھی کہ ان کی کتاب کا نام ہے جو کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا جو تھا وہ کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنہا بہت کوشش کی۔ تنہا یعنی کہ اکیلا، مگر سب رائے گاں گیا۔ رائے گاں یعنی کہ بیکار گیا، ضائع گیا۔ کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا، ٹھیک ہے۔ عالم کے کیا معنی ہے؟ حالت۔ ہاں جی، نیکسٹ پیج دیکھیے۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا نہ دوست۔ کس کی زبان سے بچوں؟ کسان کی زبان سے۔ کسان کا گدھا جو تھا وہ کیچڑ میں پھنس گیا تھا، اس لیے وہ سب کو کیا کہہ رہا تھا؟ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا اور نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جنگل میں ہی اس کا گدھا جو تھا وہ پھنس گیا تھا، اس لیے اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اتفاقاً یعنی کہ اتفاق سے بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلام یعنی جو بادشاہ کے ملازم تھے، غلاموں جمع ہے غلام کی۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ کان بھرنا چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے یعنی کہ بدتمیزی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قید خانہ جیل، کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا ہے بلکہ آپ کے خاندان کی بھی برائی کی ہے۔
بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا، مجبور یعنی بے بس، مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کیا اور اپنے غصے کو پی گیا، یعنی کہ برداشت کیا۔ اس نے غصے کو پی جانا مطلب برداشت کرنا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ جی بچوں، یہ جو ہم نے لیسن پڑھا ہے ابھی کسان اور بادشاہ، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ نے جواب میں اس کا یعنی کہ اس کو برائی سے ہی جواب نہیں دینا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا تھا تو آپ جو تھے برائی کا جواب بھلائی سے دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بچوں، آپ نے اس بارے میں ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، لیکن ایک دن کچھ دن وہ نہیں آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی کہ بھئی آج میرے پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا۔ تو حضور پاک اس کے گھر گئے، خیریت دریافت کی، تو وہاں جا کے پتہ چلا وہ بڑھیا بیمار تھی۔ تو بڑھیا جو تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کو اس واقعے کو سنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دیا کرتے تھے، چاہے کوئی آپ کا دشمن ہو، چاہے کوئی دوست ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی اصول اپنانا چاہیے کہ برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دیں۔ آگے دیکھیں، اب ہم نے اس چیپٹر کے مشکل الفاظ کرنے ہیں۔ جی یہ دیکھیے، ہاں جی دیکھیں، سبق کا نام ہے ہمارے کسان اور بادشاہ، ٹھیک ہے؟ مشکل الفاظ میں ہے تنہا، گستاخی، کان بھرنا، رائے گاں، اخذ، بوستان، کیچڑ، غصہ، بلا وجہ، عالم، برا بھلا، مجبور، غلام، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ آپ نے مشکل الفاظ ہیں، یہ آپ نے اچھی طریقے سے املا کے لیے تیار کرنے ہیں۔ سبق کے آگے دیکھیے، الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں آپ کو۔ پہلا لفظ ہے سلطنت۔ سلطنت کے کیا معنی ہوتے ہیں بچوں؟ بادشاہت۔ اخذ سیکھنا، رائے گاں بیکار یا پھر ضائع، مجبور بے بس، اتفاقاً اتفاق سے، تنہا اکیلے، کان بھرنا چغلی کھانا، گستاخی بے ادبی یا بدتمیزی، دونوں ٹھیک ہیں، شان مرتبہ، انجام نتیجہ، نامناسب خراب، صحیح ہے؟ ہاں جی، فورتھ کلاس آپ لوگوں نے یہ جو میں نے لیسن پڑھایا ہے اس کی ریڈنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے، آپ نے اس پورے چیپٹر کی املا کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ ہوم ورک میں جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے ہوم ورک میں اس چیپٹر کے کسان اور بادشاہ کے الفاظ معنی کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ایک ہوم ورک میں لکھنا ہے اپنی ورک شیٹ پہ والد کے نام خط رقم منگوانے کے لیے، یہ آپ کے پاس نوٹس کی صورت میں پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا ہوم ورک، الفاظ معنی اور والد کے نام خط، یہ دونوں چیزیں آپ نے ہوم ورک میں اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اپنی ورک شیٹ پہ یہ آپ نے کام کرنا ہے صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، اور آپ نے یہ سیٹرڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔